بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ڈفرینشیل ایکویشنز. آج لیکچر نمبر 30 ہے. اس سے پہلے 29 لیکچر ہم نے مکمل کر لیے ہیں. آج کل ہم نئے فیز کے اندر داخل ہو گئے ہیں جس کے اندر ہم پاور سیریز کی بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے ڈفرینشیل ایکویشن کے مختلف مراحل سے گزر چکے ہیں اور یہ جو ایک آج نیا فیز آ رہا ہے یہ بڑا اہم ہے اور پریکٹیکل لائف میں خاص کر کے کمپیوٹر سائنس میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے. اس لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں پہلے کے بارے میں کہ ہم نے اس سے پہلے جتنے لیکچرز ہوئے ہیں اس میں کیا کیا ہے ایک کوئک سا ریویژن کریں گے اور اس کے بعد آج کے لیکچر کا فارملی آغاز کریں گے. جیسے میں نے ابھی بتایا ہے 29 لیکچر ہم نے مکمل کر لیے ہیں. آج 30واں لیکچر ہے یعنی کہ 45 لیکچرز میں سے 2/3 آج مکمل ہو جائیں گے اور ڈفرینشیل ایکویشن ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جائے گی. آج کے بعد 2 لیکچر اور ہیں جو پاور سیریز کے بارے میں ہوں گی, لیکن پاور سیریز سولوشن کس کے بارے میں ہے اس کو میں تھوڑا سا جلدی سے آپ کے لیے ریوائز کر دوں. ہم پڑھ رہے ہیں ڈفرینشیل ایکویشن ود ویریبل کوفیشینٹس. اب اگر آپ اس کو اپنے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے ڈفرینشیل ایکویشنس. اب ڈفرینشیل ایکویشن جب ہم نے پڑھی ہیں تو ہم نے اس کو کلاسیفائی کیا. سب سے پہلے ڈفرینشیل ایکویشن آف فرسٹ آرڈر, پہلے 6, 7, 8 لیکچر اس کے بارے میں. پھر ڈفرینشیل ایکویشن فرسٹ آرڈر کی اپلیکیشن کے بارے میں ہم نے ذکر کیا. اس کے بعد ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہوئے جس میں ڈفرینشیل ایکویشنز آف ہائر آرڈر کی بات کی. ڈفرینشیل ایکویشنز آف ہائر آرڈر کی جب ہم نے بات کی تو اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے پڑھا ڈفرینشیل ایکویشن وتھ کانسٹنٹ کوفیشینٹس اور اس کے بعد اس کی ہم نے کچھ اپلیکیشنز کی اینڈ دین وی انٹرڈ انٹو انادر فیز جس میں ہم نے پڑھا ڈفرینشیل ایکویشنز ود ویریبل کوفیشینٹس. ڈفرینشیل ایکویشنز ود ویریبل کوفیشینٹس جب ہم نے ڈیفائن کر دیے اس کے بعد ہم نے ان کا سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کی. یہ جو ڈفرینشیل ایکویشنز ہیں یہ ڈفرینٹ طرح کی ہیں, تھوڑی سی مختلف ہیں کہ اس کے اندر جو آپ کے پاس جو کوفیشینٹس ہیں وہ ویریبل ہیں. 2 طریقے کار ہم نے بتایا تھے کہ ان کو سالو کرنے کے. سب سے پہلے کہا تھا کہ y = x to the power mx سولوشن سپوز کر لیں اور دوسرے میں ہم نے کہا تھا کہ x = e to the power t کریں اور ان کو ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کریں. اس کے بعد ہم نے کہا کہ ایک پاور سیریز سولوشن معلوم کریں, یعنی کہ اگر کوئی فنکشن آپ ایکسپریس کر سکیں پاور سیریز کے اندر تو وہ کیسے یہاں پہ استعمال کیا جا سکتا ہے ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کرنے کے لیے. آج کا ٹاپک نیکسٹ لیکچر اور اس کے بعد کا تقریباً اسی پہ ہم فوکس کریں گے کہ پاور سیریز سولوشن ہم ڈھونڈیں گے. تو ہمارے پاس پاور سیریز سولوشن آف ڈفرینشیل ایکویشنز, اس کے اندر ہمارے پاس کچھ ڈیفینیشنز ہیں, فنڈامنٹل ڈیفینیشن جو کہ پہلے بھی ہم نے کی ہوئی ہیں, کچھ نئی ڈیفینیشنز ہیں اور اس کے بعد کچھ ایگزامپلس ہیں. تو اس کو آگے چلنے سے پہلے تھوڑا سا ایک اور کوئک سا ریویژن. پاور سیریز کس کو کہتے ہیں یہ ہم نے لاسٹ 2 لیکچرز پہ اچھی طرح سے ڈیفائن کیا تھا. اس کے بعد ہم نے اپلائی کیا تھا ایک آدھ ایگزامپل لے کے کہ پاور سیریز کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں ڈفرینشیل ایکویشن سالو کرنے کے لیے. اب یہ جو ہے نا آگے اب ہم چل رہے ہیں تھوڑا سا چینج کرتے جاتے ہیں. میں اس کی مثال لے لوں زندگی کے اندر, عام فہم لائف کے اندر. یہ اس لیے میں ایگزامپل لے رہا ہوں عام فہم لائف کے اندر کہ آپ اپنی کاپی پینسل سنبھال لیں, کیونکہ آج کا جتنا بھی کام ہے زیادہ لکھنے کا ہے اور سمجھنے کا ہے. آپ کو 3 طرف اٹینشن اپنی فوکس رکھنی پڑے گی. پہلی چیز یہ ہے کہ جو کچھ میں بول رہا ہوں اس کو سنیں اور اس کو ایبزارب کرنے کی کوشش کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کو ٹرانسپیرنسی سلائیڈز آپ کی اسکرین پہ آئے اس کو غور سے دیکھنا ہے اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو ایبزارب بھی کرنا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ وہاں دیکھ رہے ہیں اس کو آپ نے دوبارہ سے ریپروڈیوس کرنا ہے, یعنی کہ کاپی پینسل پہ کرنا ہے. جب تک کہ آپ اس کو کریں گے نہیں تو آپ کے لیے مشکل ہوگا, کیونکہ کافی لمبی کیلکولیشنز ہیں. دیکھنے میں تو مشکل سی لگتی ہیں, کبھی کبھی آسان بھی لگتی ہیں, لیکن جب تک کہ آپ خود کریں گے نہیں تو غلطی کا کافی امکان ہوتا ہے. اس لیے ساتھ ساتھ کرتے چلیں, کاپی پینسل سنبھال لیں. میں نے جیسے بتایا کہ زندگی کے اندر مثال لے لیں, آپ پانی کو دیکھتے ہیں. پانی اگر گلاس کے اندر ہے تو کچھ اور شیپ کے اندر ہے. پانی اگر کسی آپ ڈش میں رکھ لیں تو کسی اور طریقے کی شیپ ہوتی ہے. کبھی پانی بہ رہا ہوتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے, کبھی پانی جو رکا ہوا ہوتا ہے کچھ اور ہوتا ہے. ان سب کے مختلف نام ہیں سب پانی. مثال کے طور سے پانی کہیں کھڑا ہوا ہوگا, صاف پانی ہوگا, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیک ہے. پانی کھڑا ہوا ہے, گندا سا ہے, آپ جوہر کہہ سکتے ہیں. پانی چل رہا ہے, آپ اس کو کبھی چشمہ کہتے ہیں, کبھی آپ اس کو نہر کہتے ہیں, کبھی آپ اس کو دریا کہتے ہیں,
کبھی آپ اس کو ندی کہتے ہیں، کبھی آپ نالا کہتے ہیں. بیسیکلی پانی بہہ رہا ہے. پانی کے مختلف طریقہ کار ہیں، یعنی کہ یہ جو ہم نے ابھی بات کی ہے یہ صرف بہتا ہوا پانی ہے، اور اس کو ہم فلوئڈ موشن بھی کہتے ہیں یا فلوئڈ میکینکس بھی اسٹڈی کرتے ہیں. اسی طریقے سے ڈفرینشیل ایکویشن وہی ہوتی ہے، وہی نظر آتی ہے، لیکن کبھی اس کا نام کچھ ہوتا ہے، کبھی اس کا نام کچھ ہوتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کیا کریکٹرسٹک ہے. اب مثال کے طور سے پانی بہ رہا ہے، بالکل سیدھا آرام سے جا رہا ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں، تھوڑی سی شرارت کرتے ہیں کہ پانی کو اتنی بڑی جگہ سے تھوڑا سا روکتے ہیں اور چھوٹی سی جگہ سے گزارتے ہیں. اب پیچھے سے پانی وہی آ رہا ہے، جب آپ نے اس کا آؤٹ لیٹ نکلنے کی جگہ پتلی کر دی تو وہ تیزی کے ساتھ نکلنا شروع کرتا ہے، کیونکہ پیچھے سے پانی کا والیوم زیادہ ہوتا ہے اور وہ فورس کرتا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد یہ کرتے ہیں آپ کہ پانی جا رہا ہوتا ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے روکتے ہیں، روکنے کے بعد پانی کو گراتے ہیں، آبشار بنتی ہے. آبشار بننے کے ساتھ ساتھ پیچھے جب پانی روکا ہے تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں، ڈیم کہتے ہیں. اب یہ پانی کی صرف بات کر رہے ہیں، فلوئڈ موشن کی بات کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں اس میں کتنے پیرامیٹرز آ گئے. جب یہ پیرامیٹرز مختلف آتے ہیں تو مختلف طرح کی اسٹڈی ہوتی ہے. ہم نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی موشن ہے اس کو شاید آپ ڈفرینشیل ایکویشن کی فارمیٹ میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. جب ڈفرینشیل ایکویشن کی فارمیٹ میں آپ ریپرزینٹ کریں گے تو یہ جو میں نے موشنز بتائی ہیں ان کی مختلف ڈفرینشیل ایکویشنز ہو جائیں گی. اب یہ میں نے مختلف ڈفرینشیل ایکویشنز کی آپ کو باتیں بتائی کہ اگر آپ کے پاس پانی سیدھی طرح سے جا رہا ہے تو اس کی شاید ڈفرینشیل ایکویشن آف موشن ڈفرینٹ ہو. پانی اگر ایک کسی نیرو اسپیس پہ سے گزر رہا ہے، نیرو پائپ سے گزر رہا ہے، اس کی موشن شاید ڈفرینٹ طرح کی ہوگی. کبھی آپ نے سنا ہوگا برنولی کا، ہم نے بھی ذکر کیا تھا، کوئی برنولیز ایکویشن اس میں اپلائی کرتے ہیں. اسی طریقے سے پانی جب آبشار کی اس سے گر رہا ہوتا ہے تو اس کی ایک نئی طرح کی ڈفرینشیل ایکویشن. ڈیم کا آپ نے نام سنا ہے، ہمارے ملک میں بہت اچھے دو بڑے ڈیم ہیں، تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم. اس کے بعد ایک اور نئی چیز بن رہی ہے جسے ہم غازی بروتھا ڈیم کی بات کرتے ہیں. کالا باغ ڈیم کا جھگڑا چل رہا ہے، انشاءاللہ سالو ہو جائے گا. لیکن یہ جو ڈیم ہے یہ بھی باقاعدہ ایکویشنز آف موشن پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اتنا پانی آپ نے اسٹور کرنا ہے، خدا نہ خواستہ کسی وقت کسی جگہ پر کوئی نقص آ جائے تو اس کو کیسے ریکٹیفائی کرنا ہے. وہ جو نقص آ جائے، اگر وہ نقص چلتا رہے گا تو بہت بڑی کیٹاسٹرافی ہو سکتی ہے. ان سب کو اوائڈ کرنے کے لیے سارے پیرامیٹر سے اسٹڈی کرتے ہیں. ان سارے پیرامیٹرز کو اسٹڈی کرنے کے لیے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، چیزوں کو ڈیفائن کرتے ہیں، اور ڈیفائن کرنے کے بعد اس کو الگ الگ کلاسیفائی کرتے چلے جاتے ہیں. یہی چیز بالکل ایگزیکٹلی ڈفرینشیل ایکویشنز کے اندر ہم نے کی ہے. ہم نے ڈفرینشیل ایکویشنز میں کیا کیا، پہلی چیز یہ ہے کہ ڈیفائن کر دیا دو حصوں میں، فرسٹ آرڈر، ہائر آرڈر. جب فرسٹ آرڈر آ گئے تو آپ اس کو آرام کے ساتھ ہینڈل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سمجھ لیں، ویسے ہی میں مثال دے رہا ہوں، یہ اس کے برابر نہیں ہے کہ یہ جو فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن ہے یہ ان کی طرح ہے کہ پانی رکا ہوا ہے، یہ چل رہا ہے. تو ڈفرینشیل ایکویشن فرسٹ آرڈر کی ایک الگ طریقہ کار سالو کرنے کا ڈیفائن کر دیا، 3 4 5 میتھڈ جو بھی تھے آپ کو بتائے، اور اس کے بعد اپلائی کر دیا. اب ہائر آرڈر کے اندر جب ہم آئے تو ہم نے کہا کہ جی دو حصوں میں اس کو بھی بانٹ دیں. ایک حصے میں جس میں کہا کہ ویریبل کوفیشنٹ ہے، اور ایک میں ہم نے کہا کانسٹنٹ کوفیشنٹ. کانسٹنٹ کوفیشنٹ بڑا آسان طریقہ کار تھا، ہم نے کہا کہ اس کو بھی دو حصوں میں توڑیں. ایک آپ نے ہوموجینس بنائی، ایک نان ہوموجینس. ہوموجینس بنانے کے لیے کیا کیا آپ نے، فوراً آکسیلری ایکویشن معلوم کی اور اس کے بعد روٹس لکھے، اور روٹس لکھنے کے بعد سولوشن. لیکن جب نان ہوموجینس ہے تو اس کے بھی دو حصے ہیں. پہلے حصے کو ہم نے کہا کہ کمپلیمنٹری فنکشن ہوگا، اور دوسرے کو ہم نے کہا پرٹیکولر انٹیگرل معلوم. جب کمپلیمنٹری فنکشن ہمارے پاس آ گیا تو پھر ہم بعد میں کیا کرتے ہیں، پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرتے ہیں. یہ پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس پھر کچھ طریقہ کار تھے. ہم نے ڈیفائن کیا کہ پرٹیکولر انٹیگرل کیسے معلوم کرتے ہیں یا پرٹیکولر سولوشن. اس کے لیے بھی ہم نے آپ کو 3 طریقہ کار بتایا. ایک سپر پوزیشن پرنسپل بتایا، ایک پرنسپل ہم نے بتایا ویریشن آف پیرامیٹر کا، اور تیسرا میتھڈ کیا تھا اس کو ذرا غور سے اینالائز کرنے کی کوشش کریں. یہ 3 میتھڈ جو ہم نے بتایا آپ کو، ایک ویریشن آف پیرامیٹر کا بتایا، ایک سپر پوزیشن پرنسپل کا، اور تیسرا اینیلیٹر آپریٹر کا. اینیلیٹر آپریٹر بڑا خطرناک ہے، اسی لیے میں نے بیچ میں چھوڑا تھا کہ اینیلیشن کا لفظ جب آتا ہے تو اس سے تھوڑے سے خطرے کی بو آتی ہے. خیر، یہ تینوں طریقہ کار ہم نے بتائے. جب تینوں طریقہ کار بتا دیے
تو ہم نے کہا کہ اب آگے چلتے ہیں جس میں ڈفرینشیل اکویشن ود ویریبل کوفیشینٹ کی بات کرتے ہیں. اب آج کا لیکچر، اس کے اگلے لیکچر اور اس کے بعد 2-3 اسی کے اوپر ہم فوکس کریں گے جس میں ڈفرینشیل اکویشن ود ویریبل کوفیشینٹس کی بات کریں گے. ہاں، ڈفرینشیل اکویشن ود ویریبل کوفیشینٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس 2 طریقے کار ہے سالو کرنے کے. پہلے ہم نے بتا دیا آپ کو کہ اس کے اندر سبسٹیٹیوشن کرتے ہیں. پہلی سبسٹیٹیوشن ہے y از اکول ٹو ایکس ٹو دی پاور m. دوسرے کیس کے اندر آپ نے کہا کہ x از اکول ٹو ای ٹو دی پاور t. یہ جب سولوشن ہم نے آپ کو بتا دیے دین وی کیم ٹو دی پاور سیریز سولوشن. اب آج کل جو بات کر رہے ہیں پاور سیریز سولوشن کی ہے. پاور سیریز کیا چیز ہوتی ہے؟ بیسیکلی انفینٹ سیریز ہوتی ہیں. انفینٹ سیریز آپ نے کہیں نہ کہیں پڑھی ہوں گی، اگر نہیں پڑھی تو میں نے لاسٹ 2 لیکچر اسی پہ فوکس کیا. انفینٹ سیریز میں 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کنورجنس، ایک ہوتی ہے ڈائیورجنس. یعنی کہ انفینٹ سیریز جا تو رہی ہے لیکن الٹیمیٹلی دیکھیں یہ کہاں پہنچے گی، کسی جگہ پر کلمنیٹ ہوگی، ختم ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر یہ پوائنٹ آف کنورجنس آپ کو آ جائے تو بڑا آسان ہوتا ہے. اگر ڈائیورج ہو رہی ہے تو پھر اس کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا الٹیمیٹ سولوشن کیا ہوگا. اسی طریقے سے پاور سیریز سولوشن کسی خاص پوائنٹ پر ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہاں پر ہم ڈیفائن کریں گے. آج کے لیکچر میں کچھ ڈیفینیشنز ہیں، کچھ ڈیفینیشنز کے بعد کچھ تھوڑی سی اس کے بعد اپلیکیشن ہے، ایگزامپلز ہیں. ایگزامپلز کے بعد ایک آدھ تھیورم ہے اور تھیورم کے بعد پھر کچھ ایگزامپلز ہیں. ہم اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. ایک دفعہ پھر میں بتاتا چلوں، ہم پڑھ رہے ہیں ڈفرینشیل اکویشن ود ویریبل کوفیشینٹس. اب ویریبل کوفیشینٹس میں آپ کے پاس کوفیشینٹ جو ہو سکتا ہے ایکس اسکوائر ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر، یعنی اس کا کوفیشینٹ ایکس اسکوائر ہے. اس کوفیشینٹ کو ہم کہتے ہیں پالینومیل کوفیشینٹ. ایکس اسکوائر پلس 1 انٹو ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی پالینومیل ہے. اس طریقے سے ایکس کیوب پلس ایکس اسکوائر پلس 1 انٹو ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر یوں بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن بعض وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کوفیشینٹ پالینومیل نہ ہو. ایک چھوٹی سی مثال لے لوں کہ اگر آپ کے پاس ڈفرینشیل اکویشن ہے وائی ڈبل ڈیش پلس کاس ایکس وائی از اکول ٹو 0. بڑی سمپل سی، وائی ڈبل ڈیش پلس کاس ایکس انٹو وائی از اکول ٹو 0. اب اس کے اندر وائی کے ساتھ کاس ایکس ہے. کاس ایکس پالینومیل نہیں ہے. کاس ایکس ایک ٹریگنومیٹرک فنکشن ہے، لیکن اس ٹریگنومیٹرک فنکشن کو ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف آئدر ٹیلر سیریز اور بائی میکلورن سیریز. ٹھیک ہے، جب اس کو ہم ایکسپینڈ کر لیں گے تو ہمارے پاس یہ ایک پاور سیریز بن جائے گی. اور پاور سیریز کے اندر یہ سارے کے سارے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا ہوگا، یہ ایک پالینومیل فنکشن ہے. کاس ایکس کو ایکسپینڈ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا، ایک رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سیریز آ جائے گی اور وہ پالینومیل الگ الگ ہم اس کو ریپرزینٹ کر کے سالو کر سکتے ہیں. تو کیا اس سے ایک چیز اخذ ہوئی، اس سے ایک چیز اور نئی آئی، وہ یہ کہ اگر ہمارے پاس پالینومیل کوفیشینٹس ہیں اور اس کے ہم طریقہ کار سمجھ لیں کہ کیسے سالو کرتے ہیں، تو ہمارے پاس اگر نان پالینومیل فنکشن بھی آ جائیں تو ہم اس کو بھی پالینومیل میں ٹرانسفارم کرنے کے بعد سالو کر سکتے ہیں. ونس اگین آئی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین کہ اگر آپ کے پاس ایک ڈفرینشیل اکویشن ہے ود ویریبل کوفیشینٹس اور ویریبل کوفیشینٹس اگر آپ کے پاس پالینومیلس ہیں تو ہم پہلے اس کو سالو کریں گے، اس کے سارے طریقہ کار ڈیفائن کریں گے اور اس میں تھوڑی سی مہارت حاصل کریں گے. جب یہ پالینومیل فنکشن میں ہمیں کانفیڈنس آ جائے گا پھر ہم دوسرے فنکشنز لے لیں گے، کوفیشینٹ جو بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور سے کاس ایکس ہو سکتا ہے، مثال کے طور سے سائن ایکس ہو سکتا ہے، ای ٹو دی پاور ایکس ہو سکتا ہے. ان کوفیشینٹس کو ہم کیا کریں گے، ایکسپریس کریں گے ان ٹرمز آف سیریز، اور اس کے بعد جو طریقہ کار ہم نے پہلے سیکھا ہے وہی اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ جناب طریقہ کار ہیں. اس کو ہم اسٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ ڈیفینیشنس بتائیں گے آپ کو. یہ پہلے بھی میں نے بتائی ہیں لاسٹ لیکچر میں، لیکن دوبارہ سے اس کو فارملائز کر دیں. ہم 3 ڈیفینیشنس کی بات کریں گے. پہلی ڈیفینیشن جو ہوگی وہ اینالیٹک فنکشن کے بارے میں، دوسری ڈیفینیشن جو ہے وہ سنگولر پوائنٹس کے بارے میں، یا تیسری ڈیفینیشن جو آئے گی وہ آرڈنری پوائنٹس کے بارے میں. یہ 3 ڈیفینیشنس ہیں. ان 3 ڈیفینیشنس کے بعد کچھ ایگزامپلس بتائیں گے کہ آپ کے پاس کون سا فنکشن اینالیٹک فنکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. دوسری آپ کے پاس کب سنگولر پوائنٹس ہوتا ہے اور کب آرڈنری پوائنٹ ہوتا ہے. یہ اب آپ کے پاس اسکرین پر 3 ڈیفینیشنس آئیں گی. ان 3 ڈیفینیشن کو ذرا غور سے دیکھ لیں کیونکہ یہ ورڈز ذرا اسٹریٹ فارورڈ ہو، ایگزیکٹ ہو تو اچھا رہتا ہے، لیکن کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ کون سا فنکشن اینالیٹک ہوگا
کون سا پوائنٹ جو ہے وہ آرڈنری پوائنٹ کہلائے گا اور کون سا پوائنٹ جو ہے وہ سنگولر پوائنٹ کہلائے گا. یہ 3 ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں. ڈیفینیشن نمبر 1, اینالٹک فنکشن. بہت سمپل سی ڈیفینیشن, اسٹریٹ فارورڈ. اے فنکشن f is said to be analytic at a point A if it can be represented by a power series in x minus a with a positive radius of convergence. یعنی کوئی بھی فنکشن اگر وہ پاور سیریز میں ایکسپریس کیا جا سکتا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک اینالٹک فنکشن ہے اور اس کا پازیٹیو ریڈیس آف کنورجنس ہے. سیکنڈ ڈیفینیشن از آرڈنری پوائنٹ. اے پوائنٹ ایکس ناٹ از سیڈ ٹو بی این آرڈنری پوائنٹ آف اے ڈفرینشیل اکویشن if both px and qx are analytic at x naught. یہ px and qx آپ کے پاس یہ جو ڈفرینشیل اکویشن 2 لکھی ہیں اس کے اندر ڈیفائن کیے گئے ہیں. Once again, a point x naught is said to be an ordinary point of a differential equation if both px and qx are analytic at x naught. اور آپ کے پاس پی ایکس کیا ہے؟ یہ ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ڈفرینشیل اکویشن ہے a2x y ڈبل ڈیش پلس a1x y ڈیش پلس a0x y از اکول ٹو 0 اور اس کو ڈیوائڈ کر دیں a2x سے تو آپ کے پاس آ جائے گی y ڈبل ڈیش پلس px y ڈیش پلس qx y از اکول ٹو 0. تیسری جو ڈیفینیشن ہے سنگولر پوائنٹ کی, یہ تو بڑی آسان سی ڈیفینیشن ہے. اے پوائنٹ دیٹ از ناٹ این آرڈنری پوائنٹ از کالڈ اے سنگولر پوائنٹ آف دی اکویشن. لاسٹلی یہ پالینومیل کوفیشنٹس کیا ہیں؟ اف a2x, a1x and a0x are polynomial with no common factors, then x is equal to x naught is an ordinary point if a2x is not equal to 0, or a singular point if a2x is equal to 0. یہ بھی ہم نے آپ کو کچھ ڈیفینیشنز بتائیں. ان ڈیفینیشنز کو اگر دوبارہ سے ریکیپ کر لیں, کاپی پینسل چھوڑیں, مجھ سے مخاطب ہو. ہم نے 3-4 ڈیفینیشنز چھوٹی چھوٹی سی بتائی. پہلی ڈیفینیشن تو یہ بتائی کہ آپ کے پاس کوئی بھی فنکشن ہے اگر وہ ریپرزینٹ کیا جا سکے پاور سیریز میں ان ٹرمز آف ایکس مائنس اے تو ہم کہیں گے یہ ایک اینالٹک فنکشن ہے. ٹھیک بات ہو گئی. اب اس کے بعد آپ کے پاس ہم نے ایک آرڈنری پوائنٹ بتایا اور ایک سنگولر پوائنٹ بتایا. اس کی آسان طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہے a2x y ڈبل ڈیش پلس a1x y ڈیش پلس a0x انٹو y از اکول ٹو 0, اسٹینڈرڈ سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے. اس کو اگر آپ ڈیوائڈ کر دیں کس سے؟ a2x سے, تو آپ کے پاس ایک اکویشن آ جائے گی y ڈبل ڈیش پلس px y ڈیش پلس qy از اکول ٹو 0. تو اگر آپ کے پاس پی ایکس اور کیو ایکس اینالٹک فنکشن ہے, ٹھیک ہے, کسی بھی پوائنٹ کے اوپر, تو وہ پوائنٹ کہلاتا ہے آرڈنری پوائنٹ. اور اگر کوئی پوائنٹ آرڈنری پوائنٹ نہیں ہے تو وہ کہلائے گا سنگولر پوائنٹ. اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ اگر a2x آپ کے پاس جو ہے, اگر a2x آپ کے پاس 0 نہیں ہے تو اسے کہتے ہیں کسی بھی x equal to x naught کے لیے a2x اگر 0 نہیں ہے تو یہ x naught جو ہے آپ کے پاس آرڈنری پوائنٹ ہوگا. اگر یہ 0 ہو جائے تو یہ سنگولر پوائنٹ آ جائے گا. اگر کسی وقت آپ اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ کافی زیادہ اسٹڈی کرنا پڑے گا کہ آرڈنری پوائنٹ کیا ہوتے ہیں, سنگولر پوائنٹس کیا ہوتے ہیں, کس جگہ آپ کا سولوشن ایگزسٹ کرتا ہے, کس جگہ سولوشن ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. تو یہ مختلف پیرامیٹرز ہوتے ہیں. یہ ڈیفینیشنس بتانے کے بعد ہم دیکھیں اگر ایک آدھ ایگزامپلس کہ پہلی ایگزامپل لے لیں
تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ آرڈنری پوائنٹ ہے یا ہمارے پاس یہ سنگولر پوائنٹ ہے. لیٹس ٹرائی ٹو سی بائی ٹیکنگ دیز ٹو ایگزامپلس. پہلی ایگزامپل جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے, یہ آپ کے اسکرین پہ آئی. اس کو اگر غور سے دیکھیں, اس کو ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کریں. کس فارم میں؟ وائی ڈبل ڈیش پلس پی ایکس وائی ڈیش پلس کیو ایکس وائی از اکول ٹو 0. اس فارم میں ٹرانسفارم کریں اور دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے. یا دوسری کنڈیشن جو میں نے بتائی کہ جس میں اے ٹو ایکس آپ دیکھیں کہ کس پوائنٹ پر یہ 0 ہوتا ہے, وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کس جگہ پہ آرڈنری پوائنٹس ہیں اور کس کس جگہ پہ یہ سنگولر پوائنٹس ہیں. ایک چیز اور نوٹ کر لیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ جو پوائنٹس آئے ہیں سنگولر پوائنٹس ریئل نمبر ہو. کبھی یہ امیجنری نمبر بھی ہو سکتے ہیں, کبھی کمپلیکس نمبر بھی ہو سکتے ہیں. یہ جو ابھی ایگزامپلس ہم 3 کریں گے اس میں ہم اینالائز کریں گے کہ کسی جگہ پہ ریئل ہو سکتے ہیں, کسی جگہ پہ امیجنری ہو سکتے ہیں, کسی جگہ پر یہ اوریجن پہ ہو سکتے ہیں. میں نے 3 ایگزامپلس لی ہیں, ان کے ذریعے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سنگولر پوائنٹس کیسے ہو سکتے ہیں اور کہاں پر ہو سکتے ہیں. یہ جو ایگزامپل کافی دیر سے آپ کے اسکرین کے اوپر آئی ہوئی ہے, اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر وائی ڈبل ڈیش کے کوفیشنٹ کیا ہے؟ ایکس اسکوائر مائنس 1. اس کو اگر آپ اکویٹ کریں 0 کے برابر تو آپ کے پاس آ جائیں گے ایکس اسکوائر مائنس 1 از اکول ٹو 0, ایکس از اکول ٹو پلس مائنس 1. تو ایکس از اکول ٹو پلس مائنس 1 جو ہے یہ 2 سنگولر پوائنٹس ہوں گے. باقی سارے کے سارے جو بھی ریئل نمبر لائن کے اوپر سارے کے سارے آپ کے پاس آرڈنری پوائنٹس ہوں گے. تو اس ڈفرینشیل اکویشن کا آپ سولوشن معلوم کر سکتے ہیں ایٹ آل آرڈنری پوائنٹس ایز ویل ایز ایٹ سنگولر پوائنٹس. تو یہ جو ٹاپکس ہوں گے ابھی ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک دوسری ایگزامپل لیتے ہیں. اس ایگزامپل کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس وائی ڈبل ڈیش کے کوفیشنٹ کیا ہیں؟ ایکس اسکوائر پلس 1. اس کو اگر آپ اکویٹ کریں 0 کے برابر تو آپ کے پاس کیا آئے گا؟ ایکس اسکوائر پلس 1 از اکول ٹو 0 اور ایکس از اکول ٹو پلس مائنس آئیوٹا. اس کے 2 روٹس آئے, 2 ویلوز آئی, 2 پوائنٹس آئے, ایک پلس آئیوٹا اور ایک مائنس آئیوٹا. تو یہ اگر آپ کمپلیکس پلین میں ڈرا کریں تو آپ کے پاس یہ جو 2 پوائنٹس آئے پلس آئیوٹا اور مائنس آئیوٹا, یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ سنگولر پوائنٹس ہیں. باقی سارے کے سارے جو ہیں آپ کے پاس آرڈنری پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے, کلیئر ہو رہی نا بات کہ آپ نے اے ٹو ایکس پہ نظر رکھنی ہے اور وہ ڈٹرمن کرے گا کہ سنگولر پوائنٹس کہاں کہاں ہیں اور آرڈنری پوائنٹس کیا ہیں. ایک اور لیتے ہیں اکویشن, آپ کی ویری فیمس کوشی آئلر اکویشن. کیا چیز ہے یہ؟ آپ کے پاس اے ایکس اسکوائر وائی ڈبل ڈیش پلس بی ایکس وائی ڈیش پلس سی وائی از اکول ٹو 0, یا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. اب کوفیشنٹ کیا ہے اس کا؟ وائی ڈبل ڈیش کا آپ کے پاس جو کوفیشنٹ آیا اے ایکس اسکوائر, اس کو اکویٹ کریں 0 کے برابر تو آپ کے پاس آیا ایکس از اکول ٹو 0 اینڈ 0 یا ایکس اکول ٹو 0. تو اس کوشی آئلر اکویشن کا جو سنگولر پوائنٹ آیا وہ ایکس اکول ٹو 0 آیا. باقی سارے کے سارے جو پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ سارے کے سارے آرڈنری پوائنٹس ہیں. اس کے بعد ہم ایک لیتے ہیں تھیورم, اور تھیورم ہم ایکسپلین کرتے ہیں. یہ تھیورم بتاتا ہے کہ آپ کے پاس کسی بھی پاور سیریز میں سولوشن ایگزسٹ کرے گا نہیں کرے گا. دوسرے آسان لفظوں میں ایک ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہے, اگر اس تھیورم کو اپلائی کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ڈفرینشیل اکویشن کا پاور سیریز میں سولوشن ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر ایگزسٹ نہیں کرتا تو آگے مت چلیے گا, اگر ایگزسٹ کرتا ہے تو آگے چلیے گا. یہ ٹیسٹ ہے. یہ جو تھیورمس ہیں نا, یہ میتھمیٹیشینس نے بہت سارا کام کیا ہوا ہے اور آپ کے لیے چیزیں پروو کی ہوئی ہیں. مثال کے طور سے 9th کلاس میں آپ نے ایک بڑا آسان سا تھیورم یا مسئلہ کیا تھا. کیا تھا وہ؟ کہ ٹرائنگلز کے تمام انٹرنل اینگلز کا جو سم ہوتا ہے وہ 180 کے برابر ہوتا ہے. اب یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے, لیکن جس وقت بھی 2 اینگل آپ کو پتہ چلتے ہیں, تیسرے اینگل معلوم کرنے کی ضرورت نہیں, 2 کو ایڈ کرتے ہیں 180 میں سے سپریٹ کرتے ہیں, جواب آ جاتا ہے. ٹھیک بات ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے, آپ وہ پروٹیکٹر یا ڈی اٹھاتے, ناپتے اور میئر کرتے اور تیسرا اینگل معلوم کرتے. تو یہ میتھمیٹیشینس نے کام کیا ہوا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ جو تھیورم آ رہا ہے یہ بھی بتایا ہے کہ ویدر دیر از اے سولوشن ان ٹرمز آف پاور سیریز اور ناٹ آف اے گیون ڈفرینشیل اکویشن. یہ تھیورم ہم دیکھتے ہیں. اب آپ کی سلائڈ پہ آئے گا. تھیورم بہت بڑا ہے,
دیکھیے اور اس کو پڑھنے کی یاد کرنے کی کوشش کیجیے, آپ کی اسکرین پہ آئے گا. If x is equal to x naught is an ordinary point of the differential equation y double dash plus px y dash plus qx y is equal to 0, we can always find two linearly independent solutions in the form of power series centered at x naught. That is, y is equal to summation n is equal to 0 to infinity Cn x minus x naught to the power n. Next, a series solution converges at least for x minus x naught absolute value less than r, where r is the distance from x naught to the closest singular point, and this singular point may be real or complex. ایک دفعہ میں پھر پڑھتا ہوں اسکرین پہ, آپ دیکھیں. If x is equal to x naught is an ordinary point of the differential equation, and the differential equation is y double dash plus pxy dash plus qxy is equal to 0. Y double dash plus pxy dash plus qxy is equal to 0. We can always find two linearly independent solutions in the form of power series centered at x naught. That is, y is equal to sigma n is equal to 0 to infinity Cn x minus x naught to the power n. A series solution converges at least for x minus x naught less than r, where r is the distance from x naught to the closest singular point, real or complex. یہ جو بھی آپ کے پاس تھیورم اسکرین پہ آیا تھا, یہ آپ نے دیکھا تھا, اس کو پڑھا تھا, یہ بتا دیتا ہے آپ کو اگر آپ کے پاس کوئی ایکس ناٹ ایک سنگولر پوائنٹ ہے تو اس کا جو سولوشن آپ کیسے معلوم کریں گے. یہ خاص قسم کی سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کے بارے میں ہم نے بتایا تھا. میں جیسے بار بار بتاتا چل رہا ہوں کہ ہم سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن لیتے ہیں, اس کو سالو کرتے ہیں اور وہی چیز اپلائی کرتے ہیں تھرڈ آرڈر, فورتھ آرڈر, ففتھ آرڈر کی. ٹھیک ہے, یہ صرف کنوینئنس ہے کیونکہ ہم سیکنڈ آرڈر کی جلدی سے کر سکتے ہیں. جب سیکنڈ آرڈر کی آپ کے پاس آئیے گا, سیکنڈ آرڈر کا آپ کو سولوشن پتہ چل جائے تو آپ کمپیوٹر کو ایک چھوٹا سا آرڈر دیجیے گا, اس کو چھوٹا سا حکم نامہ صادر کیجیے گا, وہ آپ کو تھرڈ آرڈر, فورتھ آرڈر, 12th آرڈر یا 100th آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن نکال دے گا. یہ آپ کا غلام ہے, یہ آپ کا ایک ٹول ہے. یہ جو کچھ ہم نے ابھی تک بتایا, آدھا لیکچر تقریباً اس پہ ڈیووٹ کر دیا. اب جلدی سے کچھ ایگزامپل کرتے ہیں اور سالو کرتے ہیں ڈفرینشیل اکویشنز بائی یوزنگ دا پاور سیریز. تو یہ جو آپ کے پاس اب ایگزامپل آئی ہے, بڑی سادہ سی ایگزامپل ہے, اس کو دیکھیں. آپ ویسے بھی اس کو سالو کر سکتے ہیں, لیکن اس کو ہم سالو کریں گے یوزنگ دا میتھڈ وی ہیو جسٹ ایکسپلین. اس کو دیکھیے, آپ کے اسکرین پہ اب آ رہی ہے اس کا پورا سولوشن. اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں اور خود بھی کریں. جی, ڈفرینشیل اکویشن از y ڈبل ڈیش مائنس 2xy از اکول ٹو 0. اب ہمیں پتا ہے کہ وی سی دیٹ x equal to 0 از این آرڈنری پوائنٹ آف the equation. Since there are no finite singular points, there exist two solutions of the form y is equal to sigma n is equal to 0 to infinity Cn x to the power n. یہ کنڈیشنز ہم نے ابھی تھیورم میں آپ کو بتائی ہے. And this series is convergent for x absolute less than infinity. اسٹارٹ کیجیے جی. y is equal to sigma n is equal to 0 to infinity Cn x to the power n. y dash is equal to sigma n is equal to 1 to infinity n Cn x to the power n minus 1. y double dash is equal to sigma n is equal to 2 to infinity n into n minus 1 Cn x to the power n minus 2. Therefore, y double dash minus 2xy is equal to sigma n is equal to 2 to infinity n into n minus 1 Cn x to the power n minus 2 minus sigma n is equal to 0 to infinity 2 Cn x to the power n plus 1. Now this can also be written as 2 into 1 C2 x to the power 0 plus summation n is equal to 3 to infinity
n into n minus 1 cn x to the power n minus 2 minus sigma n is equal to 0 to infinity 2 cn x to the power n plus 1. اگر آپ یہ غور سے دیکھیں تو یہ دونوں سمیشن ہیں، یہ دونوں اسٹارٹ کر رہے ہیں پاور ایکس سے، یعنی پہلی سمیشن میں اگر آپ ویلیو n کی 3 دیں گے اور دوسرے میں n کی ویلیو 0 کریں گے تو پہلی ٹرم آئے گی دیٹ ول کنٹین x. تو اب ہم سمیشن کی پراپرٹی استعمال کرتے ہوئے فرسٹ سیریز میں سبسٹیچیوٹ کر رہے ہیں k از اکول ٹو n مائنس 2 اور سیکنڈ سیریز میں k از اکول ٹو n پلس 1. Therefore we get y double dash minus 2xy is equal to 2c2 plus sigma k is equal to 1 to infinity k plus 2 into k plus 1 ck plus 2 x to the power k minus summation k is equal to 1 to infinity 2ck minus 1 x to the power k. اب رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دونوں جو سمیشن ہیں ان کو کمبائن کریں تو آپ کے پاس ایکسپریشن بن جائے گا. ٹوٹل ایکسپریشن ول بی 2c2 پلس سمیشن k از اکول ٹو 1 ٹو انفینٹی اوور k پلس 2 انٹو k پلس 1 ck پلس 2 مائنس 2ck مائنس 1 x to the power k. Now this expression on the right hand side will be 0 only if 2c2 is equal to 0, یعنی جو پہلی ٹرم ہے 2c2 should be equal to 0 and k plus 2 k plus 1 ck plus 2 minus 2 ck minus 1 is equal to 0. یعنی کہ یہ ایچ ٹرم شوڈ بی اکول ٹو 0 فار آل ویلوز آف k. اب یہ آپ کے پاس ریکرنس ریلیشنس آ گئے جہاں سے سب c کی ویلو آپ کیلکولیٹ کر سکیں گے. جلدی سے کرتے ہیں کوئکلی. ck پلس 2 آپ کے پاس کیا آ گیا از اکول ٹو 2ck مائنس 1 اوور k پلس 2 انٹو k پلس 1 for values of k is equal to 1, 2, 3 and so on so forth. اب مختلف اٹریشن کرتے جائیں جواب آئے گا آپ کے پاس. فرسٹ آف آل لیٹس ٹیک k is equal to 1 c3 is equal to 2c0 over 3 into 2. Second c4 is equal to 2c1 over 4 into 3. Then c5 is equal to 2c2 over 5 into 4. This will give us c5 is equal to 0 because c2 is equal to 0. Now we got here c5 is equal to 0. Then you can calculate c6 which will be equal to 2c3 over 6 into 5. اب c3 کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کر دیں آپ کے پاس آ جائے گا 2 square divided by 6 into 5 into 3 into 2 c0. Similarly, you can calculate c7 which is equal to 2c4 over 7 into 6 is equal to 2 square over 7 into 6 into 4 into 3 c1. And c8 will be equal to 2c5 over 8 into 7. But c5 is 0, therefore c8 is 0. Similarly, you can calculate c9, c10 and c11 and so on so forth. یہ آپ کے اسکرین پر ہے، آپ اسے دیکھ لیجئے ایکسپریشنز. اب جواب لکھ لیجئے جناب. آپ کے پاس کیا آ گیا؟ y is equal to c0 plus c1x plus c2x square plus c3x cube plus c4x4 and so on so forth up to جہاں تک بھی جاتا ہے لے جائیں. دیکھا جی یہ جواب ہم نے پریزیوم کیا تھا کہ y is equal to
سمیشن n از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی سی این ایکس ٹو دی پاور n ہمارے پاس سولوشن ہے. اس کو ہم نے ایکسپینڈیڈ فارم میں لکھ دیا ہے. اب یہ C0, C1, C2, C3 جن کی ویلیوز ہیں سبسٹیچیوٹ کریں, آپ کے پاس کیا آ گیا, y از اکول ٹو C0 پلس C1x پلس 0 پلس 2 ڈیوائڈ بائی 3 انٹو 2 C0 x کیوب پلس 2 اوور 4 انٹو 3 C1 x ٹو دی پاور 4 پلس 0 اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ اسکرین پہ لکھا ہوا ہے, اس کو دیکھ لیجیے. اب اس میں اگر آپ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس 2 سیٹس آف ٹرمز ہیں. ایک کے اندر آپ C0 کامن نکال سکتے ہیں اور دوسرے سیٹ میں سے C1 کامن نکال سکتے ہیں. تو جناب آپ کے پاس آ گیا y از اکول ٹو C0 1 پلس 2 اوور 3 انٹو 2x کیوب پلس 2 اسکوائر ڈیوائڈ بائی 6 انٹو 5 انٹو 3 انٹو 2x ٹو دی پاور 6 پلس 2 کیوب ڈیوائڈ بائی 9 انٹو 8 انٹو 6 انٹو 5 انٹو 3 انٹو 2x ٹو دی پاور 9 اینڈ سو آن سو فورتھ پلس C1 into x plus 2 over 4 into 3x to the power 4 plus 2 square divided by 7 into 6 into 4 into 3x to the power 7 plus 2 cube divided by 10 into 9 into 7 into 6 into 4 into 3 x to the power 10 plus so on and so forth. یہ ہمارے پاس جواب آ گیا ایک ڈفرینشیل اکویشن کا جو ہمارے پاس سیکنڈ آرڈر کی دی ہوئی تھی. اس کا سولوشن معلوم کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے سپوز کیا تھا کہ اس کا جو سولوشن ہے y از اکول ٹو سمیشن سگما k از اکول ٹو 1 ٹو انفینٹی سگما k از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی سی کے ایکس ٹو دی پاور k ایک سولوشن ہم نے سپوز کیا تھا اور اس کے بعد سبسٹیٹیوشن کیا تھا. اس کے بعد سی کے کی ساری کی ویلو معلوم کی. الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو جواب آیا وہ C0 اور C1 کے اندر ہے. اب یہ سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن تھی تو ہمارے پاس 2 پیرامیٹرز آنے چاہیے تھے. 2 ہی پیرامیٹر آئے C0 اور C1 اور اس کے بعد C0 کے ساتھ ایک ایکسپریشن آیا پاور سیریز کے اندر اور اسی طرح C1 کے اندر بھی ایک ایکسپریشن آیا ان ٹرمز آف پاور سیریز. یہ آپ کے پاس ٹوٹل سولوشن آ گیا. ٹوٹل سولوشن کیوں آیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خالی کمپلیمنٹری فنکشن آیا, لیکن اگر آپ اس کو اینالائز کریں گے تو کیونکہ یہ ہوموجینس اکویشن تھی تو اس کے اندر ہمارے پاس پرٹیکولر سولوشن معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنا جواب یہیں پر لکھیں گے, یہیں پر رکیں گے اور یہی ہمارا جواب ہوگا. یہ جو بھی ہم نے ایگزامپل کی اس کو فردر ایلیبریٹ کرتے ہیں. ایک اور ایگزامپل جلدی سے لیتے ہیں اور اس کو ہم سالو کرتے ہیں. ایگزامپل 2 جو ہے وہ آپ کے پاس وہ بھی کچھ اسی طرح کی ایگزامپل ہے. یہ بھی ایک ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن ہے. اس کو بھی ہم سالو کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا سپوزیشن کریں گے, اس کے سنگولر پوائنٹس کیا ہوں گے, اس کے آرڈنری پوائنٹس کیا ہوں گے, اینڈ دین وی ٹرائی ٹو سالو اٹ. اور وہی اسٹیپس وہی پروسیجرز کریں گے, صرف میکینیکل ہے. اس کو فالو کرنا ہے, کاپی پینسل میں ساتھ ساتھ کرتے چلیے گا. اسکرین پہ اب آنے والی ہے, دیکھیے. اب آپ کے پاس جو ڈفرینشیل اکویشن ہے وہ ہے x² + 1 y ڈبل ڈیش پلس xy' مائنس y = 0. اب اس کے سنگولر پوائنٹس جو آپ کے پاس آ گئے وہ ہیں x = ± آئیوٹا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ x = 0 از دی آرڈنری پوائنٹ. Therefore, the power series will converge at least for absolute value of x less than 1. Absolute value of x کی ویلو معلوم کر سکتے ہیں by using the property of complex numbers. اب ہم assume کرتے ہیں کہ solution اس کا ہے y is equal to summation n is equal to 0 to infinity c n x to the power n. اب یہ چیز لینے کے بعد آپ اس کا y ڈیش معلوم کریں, y ڈبل ڈیش معلوم کریں. پچھلی ایگزامپل میں ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا اور وہ ویلیوز یہاں پر اس ڈفرینشیل اکویشن میں سبسٹیچیوٹ کر دیں. x² + 1 summation sigma n is equal to 2 to infinity n into n minus 1 c n x to the power n minus 2 plus x sigma n is equal to 1 to infinity n c n x to the power n minus 1 minus sigma n is equal to 0 to infinity c n x to the power n. That will be equal to n is equal to 2 to infinity n into n minus 1 c n x to the power n plus sigma n is equal to 2 to infinity n into n minus 1 c n x to the power n minus 2 plus sigma n is equal to 1 to infinity n c n x to the power n
minus sigma n is equal to 0 to infinity c n x to the power n. اب اس کو تھوڑا سا ری ارینج کریں تو آپ کے پاس ایکسپریشن یہ آ جائے گا, دیٹ از اکول ٹو 2c2 x to the power 0 minus c naught x to the power 0 plus 6c3x plus c1x minus c1x plus sigma n is equal to 2 to infinity n into n minus 1 c n x to the power n plus sigma n is equal to 4 to infinity n into n minus 1 c n x to the power n minus 2 plus sigma n is equal to 2 to infinity n c n x to the power n minus sigma n is equal to 2 to infinity c n x to the power n. اگر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر آپ غور سے دیکھیں, آپ کے پاس 4 سمیشن آئی ہیں اور چاروں کی چاروں سمیشن میں جو ٹرم اسٹارٹ ہوتی ہے وہ ایکس اسکوائر سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ایک سبسٹیٹیوشن ایسی کرتے ہیں ہر اس ایکسپریشن کے اندر, ہر ایک سمیشن سائن کے اندر, تاکہ ایک کامن سمیشن آ جائے. فرسٹ سمیشن سائن کے اندر ہم n از اکول ٹو k سپوز کر دیتے ہیں. سیکنڈ سمیشن میں n مائنس 2 کو ہم k کے برابر سپوز کر لیتے ہیں, یا n از اکول ٹو k پلس 2 سپوز کرتے ہیں. تھرڈ اور فورتھ میں ہم n از اکول ٹو k سپوز کر لیتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ایکسپریشن بنے گا وہ کچھ سمپلیفائڈ ہو کے اس طرح سے رہ جائے گا, دیٹ ول بی اکول ٹو 2c2 minus c naught plus 6c3x plus sigma k is equal to infinity, and this summation is over k into k minus 1 ck plus k plus 2 into k plus 1 ck plus 2 plus k ck minus ck whole multiplied by x to the power k. Now this expression will be 0 only when 2c2 minus c naught is equal to 0, c3 is equal to 0, or k plus 1 into k minus 1 ck plus k plus 2 into k plus 1 ck plus 2 is equal to 0. Now these three equations will give us the value of c2 is equal to half of c naught, the value of c3 is equal to 0, and the recurrence relation is ck plus 2 is equal to minus k minus 1 over k plus 2 ck, where the value of k is equal to 2, 3, 4 and so on so forth. اب جلدی سے اس کی ویلیو کیلکولیٹ کر لیں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا. C4, C5, C6, 7, 8 کی ویلیوز آ جائیں گی آپ کے پاس. Now first of all C4 is equal to minus 1 by 4 C2, that is equal to minus 1 over 2 into 4 C naught. C5 is equal to minus 2 by 5 C3, but C3 is equal to 0, therefore C5 is also equal to 0. C6 is equal to minus 3 by 6 C4, that is equal to 3 by 2 into 4 into 6 C naught. اس کو تھوڑا سا ارینج کر لیں, کوئی ایک لاجیکل آرڈر میں کر لیں, کوئی ایک کسی پیٹرن میں بنا لیں, تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 1 into 3 over 2 to the power 3 factorial C naught. Once again the value of C6 is equal to 1 into 3 divided by 2 cube 3 factorial C naught. Similarly you can calculate the value of C7, which will be equal to minus 4 by 7 C5, that will be 0. Now you can calculate the value of C8, that is equal to minus 5 by 8 C6, that can be expressed as equal to minus 3 into 5 divided by 2 into 4 into 6 into 8 multiplied by C naught and so on so forth. جناب آپ کے پاس جواب کیا ہے؟ جواب ہے ہمارے پاس y is equal to C naught
plus C1x plus C2x square plus C3x cube plus C4x4 and so on so forth. یہ ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں گے آپ کے پاس جواب آ جائے گا y is equal to C1x plus C0 into 1 plus 1 by 2x square minus 1 over 2 square 2 factorial x to the power 4 plus 1 into 3 divided by 2 cube 3 factorial x to the power 6 minus 1 into 3 into 5 divided by 2 to the power 4 factorial x to the power 8 plus 1 into 3 into 5 into 7 divided by 2 to the power 5 factorial x to the power 10 and so on so forth. ابھی جو ایکسپریشن آیا ہے سی نوٹ کے ساتھ اس کو آپ سمیشن نوٹیشن میں بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں جو کچھ اس طرح سے اسکرین پہ آیا ہے آپ کے پاس. دیٹ ایکسپریشن از اکول ٹو سگما n is equal to 2 to infinity minus 1 to the power n minus 1 1 into 3 into 5 and so on 2n minus 3 over 2 to the power n factorial x to the power 2n. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس جواب آ گیا. اب یہ جو ہم نے دو ایگزامپل ابھی سالو کیے ہیں اس کے اندر ہم نے سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن لی تھی, ہم نے اس کے سنگولر پوائنٹس معلوم کیے تھے, لیکن وی فاؤنڈ دس سولوشن ایٹ آرڈنری پوائنٹس. لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ یہ جو ہمارے پاس کے کوفیشنٹ تھے یہ سارے کے سارے پالینومیل تھے. اب جلدی سے ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے, ایک ایگزامپل اور کر لیتے ہیں کوئکلی جو کہ نان پالینومیل فنکشن ہے. یہ جو ہم ایگزامپل لیں گے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ نان پالینومیل فنکشن ہے, ایک ٹریگنومیٹرک فنکشن ہے, اس کو ایکسپریس کریں گے ہم کیا میکلورن سیریز کے تحت. آپ ایکسپینڈ کر لیں, مثال کے طور سے cos x اگر کوفیشنٹ ہے آپ کے پاس تو ایکسپینڈ کر لیں, e ٹو دی پاور x ہے اس کو ایکسپینڈ کر لیں اور اس کے بعد سولوشن سپوز کر کے اینڈ دیٹ ٹرائی ٹو فائنڈ دی آنسر. یہ سولوشن بالکل اسی طریقے سے کیجیے گا جیسے ہم نے پہلے دوسرے ایگزامپلس میں کیے. یہ ایگزامپل جو ہمارے پاس آئی ہے y ڈبل ڈیش مائنس cos x انٹو y از اکول ٹو 0. cos x کا ایکسپینشن کریں ود دی ہیلپ آف میکلورنس, کیا آئے گا f x از اکول ٹو یعنی فنکشن x کیا ہے ہمارے پاس cos x از اکول ٹو 1 مائنس ایکس اسکوائر بائی 2 فیکٹوریل پلس x4 بائی 4 فیکٹوریل اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ ویلو سبسٹیچیوٹ کیجیے گا, سمپلیفائی کیجیے گا, آپ کے پاس جواب آ جائے گا. اسٹارٹ کہاں سے کیجیے گا, وہ y از اکول ٹو سمیشن ایک سولوشن سپوز کر لیں اینڈ دین اپلائی اٹ. جلدی سے دیکھتے ہیں اسکرین پہ اب آپ کے پاس آ رہی. ڈفرینشیل اکویشن از y ڈبل ڈیش پلس cos x y از اکول ٹو 0. cos x is equal to 1 minus x square by 2 factorial plus x4 by 4 factorial minus x6 by 6 factorial. Suppose current solution is y is equal to sigma n is equal to 0 to infinity c n x to the power n. Y double dash plus cos xy will be equal to sigma n is equal to 2 to infinity n into n minus 1 c n x to the power n minus 2 minus 1 minus x square by 2 factorial plus x4 by 4 factorial and so on so forth into sigma n is equal to 0 to infinity c n x n. اس کی ویلیوز رکھیں, اس کو ایکسپینڈ کریں تو آپ کے پاس کچھ ریکرنس ریلیشن اس طرح کے آئیں گے. کیا آئیں گے آپ کے پاس, ایکسپریشن ول بی اکول ٹو 2c2 plus c0 6c3 plus c1 into x plus 12c4 plus c2 minus 1 by 2 c0 x square plus 20 c5 plus c3 minus 1 by 2 c1 x cube and so on so forth. اب یہ ہمارے پاس ایکسپریشن جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ 0 ہوگا اس وقت when 2c2 plus c0 is equal to 0. That will give you the value of c2 is equal to minus c0 by 2. 6c3 plus c1 is equal to 0 will give you c3 is equal to minus c1 divided by 6 and 12c4 plus c2 minus 1 by 2 c0 is equal to 0. That will give you c4 is equal to c0
by 12. Similarly, you can calculate C5 will be equal to C1 by 30. یہ ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں تو آپ کے پاس جواب کیا آئے گا؟ y is equal to C0 plus C1x minus C0 by 2x square minus C1 by 6x cube plus C0 by 12x4 plus C1 by 30 x to the power 5 minus 1 so forth. الگ الگ کر لیں. y is equal to C0 into this thing plus C1 into that expression. یہ ہمارے پاس جواب آ گیا ایک ڈفرینشیل اکویشن کا جو ہم نے اسٹارٹ کی تھی y ڈبل ڈیش پلس cos x y is equal to 0. اس کے اندر جو کوفیشنٹ تھے ہمارے پاس نان پالینومیل تھے اور ہم نے اس کو سالو کر لیا. جواب آیا ہمارے پاس y is equal to C0 y1 plus C1 y2. اب آپ کے پاس y1 اور y2 جو دو کمپوننٹ آئے یا جو دو سولوشن آئے یہ بھی ایک سیریز کے اندر ہیں. اس کو اگر آپ دیکھیے گا انالائز کیجیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دونوں کی دونوں سیریز جو ہے نا دے آر کنورجنٹ سیریز. تو یہ آپ کے پاس جواب آ گیا. آج کے لیکچر کو اگر ہم دوبارہ سے دیکھیں اس پرسپیکٹو میں ہم نے کیا کچھ کیا. پہلے ہم نے ایک جنرل ڈیفینیشن وغیرہ بتائیں. ٹوٹل ریویژن کے بعد وی کیم ٹو دی سولوشن آف ڈفرینشیل اکویشن یوزنگ دی پاور سیریز. اس کے بعد ہم نے کہا کہ پاور سیریز کے اندر کچھ ڈیفینیشنز ہیں. پہلی چیز کون سا فنکشن اینالیٹک ہوتا ہے کون سا نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ کون سا پوائنٹ جو ہے سنگولر پوائنٹ ہوتا ہے کون سا پوائنٹ جو ہے آرڈنری پوائنٹ ہوتا ہے. آج جو ہم نے سولوشن معلوم کیے وہ آرڈنری پوائنٹس کے اوپر سولوشن دیکھیں. وی ہیو فاؤنڈ دی سولوشن آف ڈفرینشیل اکویشنز یوزنگ پاور سیریز ایٹ دی آرڈنری پوائنٹس. ابھی سنگولر پوائنٹس کی بات نہیں ہے. نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم انشاءاللہ کیا کور کریں گے جس میں ہم ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن معلوم کریں گے ایٹ سنگولر پوائنٹس. نیکسٹ لیکچر اور اس کے بعد کا لیکچر اسی ٹاپکس پہ انہی دونوں ٹاپکس پہ فوکس ہوگا. آج کے لیکچر کے اندر ہم نے کہا کہ اگر ہمارے پاس جو کوفیشنٹس ہیں وہ پالینومیل ہوتے ہیں تو ہم اس کو کیسے سالو کریں گے. آرڈنری پوائنٹس ڈھونڈے اس کے بعد پالینومیل سولوشن. اس کے بعد کہا کہ وہ فنکشنز which can be expressed in terms of algebraic terms, for example in terms of x square, x cube, x4 by using Maclaurin series, تو ہم کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ دو کمپوننٹ تھے آج کے coefficients when they are polynomial and coefficients when they are not polynomial. یہ ہم نے کیا. اس کی کچھ ایگزامپلس کافی ساری دی ہوئی ہیں, تھوڑی سی لینتھی ہوتی ہیں, کنفیوز کرتی ہیں جس وقت کے آپ سمیشن کو چینج کرتے ہیں کہ جس میں n کی ویلیو کبھی k سپوز کرتے ہیں کبھی n کی ویلیو k+2 کرتے ہیں. وہ دیکھیے گا کیونکہ یہ انفینٹ سیریز ہے. انفینٹ سیریز میں اگر آپ صحیح طریقے سے اس کو مینیپولیٹ کریں تو کیلکولیشن آسان ہو جاتی ہے. تو یہی ہمارا ٹاپک تھا. یہاں پر ہی ہم آج اس کو اسٹاپ کرتے ہیں اور ود دس سارٹ آف پریمائز کے اگلے جو دو لیکچرز ہوں گے اس کے اندر ہم سنگولر سولوشن کی بات کریں گے. سنگولر سولوشن سنگل سے نہیں ہے, یہ ایک خاص قسم کے پوائنٹس ہوتے ہیں. ان پوائنٹس کے اوپر ہم نے ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن ڈھونڈنا ہے. کون سی ڈفرینشیل اکویشن؟ جس کے کوفیشنٹس ویریبل ہیں. کون سے کوفیشنٹس؟ وہ ویریبل پالینومیل بھی ہو سکتے ہیں اور نان پالینومیل بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی بہت ساری ایکسرسائزز ہیں, بہت ساری ایگزامپلس ہیں, بہت ساری پریکٹس کی ضرورت ہے کیونکہ یہی چیزیں آگے آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہوں گی. کمپیوٹر جو زیادہ تر کرتا ہے وہ کیلکولیٹ کرتا ہے جہاں پہ اس کو نیومیریکل ویلیوز دی ہوئی ہوتی ہیں. آج کے لیکچر سے آئنسٹائن صاحب بہت خوش ہوئے ہوں گے کیونکہ ہم نے ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کرنے کا ایک نیا طریقہ کار ڈھونڈا ہے جس کو انہوں نے بہت زیادہ استعمال کیا ہے. ایک اور اچھی بات ہے, آج کا جب بھی لیکچر کریں, آج کا لیکچر 30 لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ 2/3 کمپلیٹ ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی یہ لیکچر آپ پڑھیں دیکھیے گا یہ آج میری برتھ ڈے ہے, تو 30 لیکچر جب بھی کریں تو آپ برتھ ڈے میری سیلیبریٹ کیجیے گا, کیک کاٹیے گا. میں بھی کیک کاٹنے جا رہا ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ کیک کھاؤں گا, آپ بھی کھائیے گا. سوال ضرور کرتے رہیے گا. اپنا خیال رکھیے گا اور انشاءاللہ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم.